میں نے تمہیں کہہ دیا تمہیں وہاں جانا ہوگا، جبکہ میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر لرز اٹھی تھی۔ میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بولی، آپ کیوں مجھے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیوں مجھے ان کے سامنے برا بنانا چاہتے ہیں؟ جبکہ ان کے وسائل ہوں گے تب وہ مجھے دے دیں گے، آپ کو اس سے کیا سروکار؟ جب میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے میرے منہ پر ایک گھومتا ہوا زناٹا دار تھپڑ رسید کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اس وقت ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، اور آج میرے انکار کر وہ میرے منہ پر تھپڑ مار چکا تھا۔ میری حیرت بجا تھی۔ میں بے یقین نگاہوں سے اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر اپنے محبوب شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بنکارا، تم کیا سمجھی تھی میں تمہاری بکواس اتنی آسانی سے سن لوں گا؟ کان کھول کر اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، اپنا حصہ جا کر اپنے بھائی سے منگوا کر اس نے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا۔ اس گھر کی دہلیز پر تمہیں قدم رکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تمہارے منہ پر طلاق کے 3 الزام مار کر اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالوں گا۔ مجھے کاروبار کرنا ہے۔ اگر یہ تمہیں نہیں کر سکتی، یہاں آنے کی دوبارہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مجھے پانے کے لیے وہ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، میرے آگے بیٹھے گھٹنوں کے بل رویا کرتے تھے کہ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، تم کسی بھی طرح اپنے گھر والوں کو راضی کرو۔ اور آج جب میں انہیں حاصل ہو گئی تو وہ مجھے اس طرح سے روند رہے تھے۔ آج یہ بات سمجھ گئی تھی کہ چاند بھی میسر ہو جانے کے بعد چاند نہیں لگتا۔ چند پیسوں کی عوض انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ میری گٹی گٹی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ مجھ سے رخ پھیر کر بیٹھ چکے تھے۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں آواز کے ساتھ رونے لگی تھی۔ آج مجھے خود کی حالت پر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ میری اماں، میرے بھائی، سب نے مجھے اس شخص سے شادی کرنے سے منع کیا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ آدمی شکل سے ہی لالچی لگتا ہے، اس کا گھر بھی بہت ہی دکھیاس نوسی کا قسم کا ہے، تم یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ لیکن میں ہی بیوقوف عورت تھی جو اس آدمی کے لیے مری جا رہی تھی، اور آج جب میری آنکھوں کے سامنے اس کی اصلیت آئی تو مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں کہاں پھنس گئی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ میرے آنسو برداشت کرتے رہے، اور اچانک ہی انہوں نے میرے بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں تھام لیا اور میرے چہرے پر غصے سے گزائے، کیا میں نے تمہیں اتنا مارا ہے جو تم روئے جا رہی ہو؟ کوئی مر گیا ہے کیا؟ ان کی ایسی باتیں میرا دل چیر رہی تھی۔ میں نے غصے کے عالم میں انہیں خود سے دور کیا اور باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ میں وہاں بیٹھ کر گھنٹوں روئی۔ میں نے خود کی حالت پر بہت ماتم کیا۔ 1 گھنٹہ تقریباً میں باتھ روم میں ہی بند رہی، اور اس کے بعد جب میں کمرے میں واپس آئی تو وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ شاید وہ اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے گئے تھے۔ میری ساس بالکل بھی اچھی عورت نہیں تھی۔ انہوں نے میرے ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ شروعات کے دنوں میں میرا شوہر مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے، مجھے اپنے ہونے کا مان بخشتے تھے۔ میری ساس بھی میری برائی بھی نہیں کرتی تھی تو میرا شوہر میری خاطر ان سے لڑ جایا کرتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا میری ساس نے ان کے دل میں میرے خلاف اتنا زہر بھر دیا کہ وہ صرف اور صرف اب مجھ پر غصہ ہی کرتے رہتے۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور ایک یہی وجہ تھی کہ میری ساس ہر وقت مجھ پر مسلط رہتی، میری ہر چیز روک ٹوک کرتی، کبھی کسی پیر کے پاس لے کر جا رہی ہوتی تو کبھی کسی ڈاکٹرانی کے پاس۔ میں نے اپنا مکمل میڈیکل چیک اپ کروا لیا تھا۔ یہی حال میرے شوہر کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی اس چیز کے لیے اپنی مردانگی کو اوپر نہیں رکھا تھا، انہیں بھی اولاد چاہیے تھی، اسی لیے انہوں نے بھی میرے ساتھ جا کر اپنا معائنہ کروا لیا تھا۔ لیکن ہم دونوں میاں بیوی بالکل ٹھیک تھے، بس خدا کی جانب سے ہی دیر تھی، اور یہ چیز میری ساس سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور انہیں چیزوں کی وجہ سے میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف کر دیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور اب ان کی نوکری کچھ دنوں سے تھوڑے مسائل میں چل رہی تھی، اور اب وہ صرف اور صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ اپنے بھائی کے پاس جاؤ اور اپنے ابا کے گھر کا حصہ مانگو۔
لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے باپ جیسے بھائی کے سامنے کھڑی ہو کر کہ اپنے حق کا مطالبہ کروں۔ انہوں نے میری شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی، دنیا بھر کی ہر چیز میرے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی تھی، لیکن اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف میرے شوہر تھے جو اپنی بے وجہ کی باتوں سے مجھے خوف زدہ کر رہے تھے، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ اگر میرا شوہر مجھے اپنے گھر سے نکال دیتا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جاتی۔ مجھے اتنی غیرت تھی کہ میں کبھی بھی اپنے بھائی کے دہلیز پر نہیں جاتی، کیونکہ میری بھابھی ایک فساد کرانے والی عورت تھی۔ اسے مجھ سے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی رہتا تھا اور وہ ہر وقت مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی، کبھی کوئی بات، کبھی بھی کسی وجہ کی لڑائی، اور ہر وقت مجھ سے بدگمان رہنا ہی پسند کرتی تھی، اور یہ سب سے مجھے برا لگتا تھا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے میں اکثر اماں کو اپنے گھر ہی بلا لیتی، کیونکہ میں وہاں جاتی تو بھابھی کا منہ پہلے ہی بن جایا کرتا۔ لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ گھر جاتی تو بھائی کا منہ یہی رہتا تو شوہر کے الفاظ میں بالکل بیچ میں پھنس کر رہ گئی تھی، اور آخر میں نتیجہ بھائی کے گھر کا ہی نکلا، کیونکہ اگر میں وہاں نہیں جاتی تو میرا شوہر مجھے چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے ہمت کی اور رات کو ہی اپنا بیگ تیار کر لیا۔ میرے شوہر بالکل مجھ سے اجنبی جیسا رویہ اختیار کر رہے تھے۔ ان کی اس حرکت میرا دل جلانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے انہیں ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے ان کے قدموں کے قریب سے بیٹھ گئی۔ میرا ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن میں نے خود کو قابو کیا اور ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میرا ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، مجھے میرے سگے بھائی کے سامنے نہ کھڑا کریں۔ انہوں نے میرے لیے بچپن سے ہی لے کر اب تک بہت کچھ کیا ہے، اور آج اگر میں ان کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گھر کا مطالبہ کروں گی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میرے بھائی کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ گھر پہنچ کر کرائے کے گھروں پر دھکے کھائیں۔ خدا را میرے حال پر رحم کریں۔ جبکہ میرا شوہر تو بالکل ہی شفاق بن گیا تھا۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو لے لو طلاق، میں تو دوسری شادی کے لیے بالکل تیار ہوں۔ ویسے بھی تم مجھے اولاد تو دینے سے رہی، کم از کم میرا پیچھا ہی چھوٹ جائے گا تم سے۔ جب کہ میری آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا، میرے دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں گھر جا کر اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہوں، لیکن میں اپنے شوہر کے آگے اب بہت مجبور ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اچانک ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، چلو میں تمہیں تمہاری امی کے طرف چھوڑ آتا ہوں، اور صبح مجھے ساری تفصیل موبائل پر بتا دینا۔ اگر مجھے مناسب لگا اور تمہاری طرف سے مثبت جواب ہوا تو میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا، اور نہ تم ہمیشہ کے لیے وہیں رہ سکتی ہو۔ یہ بول کر میرا سامان اٹھائے باہر جا چکے تھے، جبکہ میں نے ایک تائرانہ نگاہ اپنے کمرے پر ڈالی تھی۔ یہاں پر میں نے اپنے شوہر کے ہمراہ بہت ہی خوبصورت لمحات گزارے تھے، اور آج شاید میں ہمیشہ کے لیے اپنا یہ کمرہ چھوڑ کر جا رہی تھی یا نہیں، میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ دیوار آج مجھے بہت اداس لگ رہی تھی۔ میرا دل بھی بہت اداس تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کمرے کے دروازے کے پاس آ کر میں نے مڑ کر اپنے پورے کمرے کو دیکھا تھا اور ایک بار پھر پورے دکھ سے رو دی تھی۔ مجھے کچھ پل کے لیے بالکل اکیلا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی شاید میرا بھائی اگر مجھے میرا حق دے دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خاموشی سے بائک پر بیٹھ گئی، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے میکے آ گئی تھی۔ وہ مجھے باہر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے میری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کا یہ اجنبی رویہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود کو بہت مشکل سے قابو کیا اور اپنے آنسو وغیرہ صاف کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میری اماں باہر ہی برآمدے پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی بانچیں کھل اٹھی۔ میں اپنے میکے آج 6 مہینے بعد آئی تھی۔ میرے شوہر کو میرے میکے بار بار جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ شادی کے شروعات کے دنوں میں ہی انہوں نے مجھے ایک دو بار جانے کے بعد ٹوک دیا تھا کہ ہمارے یہاں بہوؤں کا بار بار اپنے میکے جانا اچھا نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے میں نے ان کے سامنے یہ خواہش کرنا چھوڑ دی تھی، اور دوسری وجہ میری بھابھی تھی۔
میری ماں فوراً ہی چارپائی سے اٹھ کر میرا استقبال کرنے لگی، جبکہ ان کے گلے سے لگ کر ایک بار پھر مجھے رونا آ گیا۔ میری ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی، جبکہ میری ماں مجھے اتنا روتا دیکھ کر ہی فوراً سے گلے لگنے لگی تھی اور مجھ سے وجہ پوچھنے لگی کہ تم اتنا کیوں رو رہی ہو، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس میں روئے جا رہی تھی۔ اماں نے بڑی مشکل سے مجھے سنبھالا اور برآمدے کی چارپائی پر ہی بٹھا دیا۔ بھابھی کو آواز دے کر میرے لیے پانی منگوایا تو وہ بھی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے ہنستے مسکراتے یا لڑائی جھگڑا کرتے ہی دیکھا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، اس لیے ان کے چہرے پر بھی میری خاطر پریشانی در آئی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنے کمرے میں گئی اور میرے بھائی کو بھی باہر برآمدے میں بھی بلا لیا۔ روتے روتے بہت بری طرح سے ہلکان ہو چکی تھی۔ میں روتے انہوں نے مجھ سے پانی پلایا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی گود میں ہی لٹا لیا۔ میرا بھائی آیا تو اس نے فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھا اور رونے کی وجہ پوچھی، جبکہ اسے دیکھ ایک بار پھر مجھے بے تحاشا رونا آیا تھا اور میں اس کے سینے سے لگ گئی، جبکہ وہ فوراً مجھے ہی اپنے گلے سے لگا کر بھائی ہونے کا مان بخش رہے تھے۔ جس کے پاس سے مجھے ہمیشہ اپنے باپ کی خوشبو آتی تھی۔ ابا کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد اس نے ہی میری اور میری اماں کی تیمارداری کا سنبھال رکھا تھا۔ بھابھی کے آ جانے کے بعد بھی وہ ہم سے غافل نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی موجودگی میں میری شادی بہت ہی اہتمام کے ساتھ کی تھی، اور آج میں ان کے سامنے کس لیے آئی تھی یہی سوچ سوچ کر میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر چپ کروانے کے بعد اس نے مجھے خود سے علیحدہ کیا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، آصف کہاں ہے؟ تم کیا اکیلی آئی ہو؟ اس کی غمگین آواز سن کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے صحیح چہرے پر میری خاطر پریشانی تھی اور یہ سب چیزیں مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ میں نے سر کو نیچے کر کے نفی میں سر ہلایا اور گٹی گٹی آواز میں بولی، دروازے پر ہی چھوڑ کر چلے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنا، اگر رکھو گی تو طلاق دے دوں گا، اور وجہ صرف یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے آپ سے پیسے لینے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کی نوکری کچھ روز سے مسائل میں آ گئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کے پاس جاؤ، اور میں اتنا بول کر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو وہ مجھے ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ جب میں نہ بولی تو وہ آگے سے بولا، میں سننا چاہتا ہوں، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہیں اس طرح سے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر بولا تھا، اور اس کے بعد میں ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے اوپر بیتی ہوئی تمام داستان اس کے گوش گزار چکی تھی کہ میں کس کس اذیت سے اس گھر میں رہتی آئی ہوں۔ میری ساس میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتی ہے، میری نندیں مجھے کس طرح سے بانجھ ہونے کے طعنے دیتی ہیں، اور اب میرا شوہر بھی یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا ہے کہ اگر تم نے اپنے بھائی سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا، اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوئی اور اپنے گھر کو بیچنے کا نہیں بولا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جبکہ میرا بھائی یہ سن کر بالکل سناٹے کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پریشانی ہی پریشانی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے پاس یہ گھر ہی تو آخری ٹھکانہ ہے، میرے 2 بچے ہیں، تمہاری بھابھی کا ساتھ ہے، امی ہیں، اگر میں نے یہ گھر بیچ دیا تو میں کیا کروں گا اتنی مہنگائی میں کوئی گھر بھی نہیں دوسرا خرید سکتا۔ اس کے لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی، جس کو سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں خاموش ہو چکی تھی، اور تھوڑی دیر بعد جو اس نے بات کہی وہ میرا پورا ضمیر جھنجھوڑ چکی تھی۔ مجھے اپنا زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی چھت میرے سر پر آن گری ہو۔ جس سچ سے میں بھاگ رہی تھی وہ حقیقت میرے سامنے آ کھڑی ہو گئی تھی، اور یہی سوچ میری آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ لیکن میں اپنے بھائی کو کیا کہتی؟ اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا، اور میرا شوہر جو مجھ سے آس لگائے بیٹھا تھا، اگر یہ اسے حقیقت ہو جاتی تو وہ مجھے بالکل طلاق دے دیتا۔ شاید وہ میرے عشق میں اسی لیے گرفتار ہوا تھا کہ میرے پاس اتنا بڑا گھر موجود ہے جس کو بیچ کر میں بہت سی دولت اسے دے سکتی تھی۔ لیکن آج اپنی حقیقت خود سے چھپاتے ہوئے جب میرے بھائی نے میرے سامنے کہا تو میرا دل رو پڑا تھا، اور میرے ہاتھ بے ساختہ ان کے سامنے جڑ چکے تھے۔
جس کو دیکھ کر میں نے فوراً ہی میرے ہاتھ تھام لیے تھے۔ دراصل میں اپنے باپ کی سگی اولاد نہیں تھی۔ میرے بھائی کے ہونے کے بعد ہمارے یہاں کوئی دوسری اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ابا کے دوست یعنی میرے سگے ابا کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ میری والدہ پہلے ہی مجھے پیدا کرتے ہوئے مر چکی تھی۔ تب میرے سگے باپ کا دوست ہی تھا جس نے مجھے گود لیا تھا اور مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ بھائی کو میری صورت ایک بہن مل گئی تھی اور اماں کی خواہش مجھے دیکھ کر پوری ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے کبھی بھی اس بات کا احساس ہونے نہیں دلایا تھا کہ میں لے پال کا ہوں۔ ہمیشہ مجھے سگی بیٹیوں جیسا مان بخشا تھا۔ لیکن آج جب میں نے اپنے گھر کا مطالبہ کیا تو میرے بھائی نے صاف کہہ دیا کہ اسلام میں لے پال کا اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اس حقیقت سے تو میں بھاگتی آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کبھی اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، جبکہ میرے ہاتھوں کو فوراً ہی وہ تھام چکے تھے اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، میں کوشش کرتا ہوں لیکن میں یہ گھر نہیں بیچ سکتا۔ یہ میرے باپ کی آخری نشانی اور میری کل کائنات ہے۔ رامین، میں تم سے اس چیز کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ یہ بول کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے، جبکہ میں اماں کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ میری بھابھی بھی مجھے ایک نظر دیکھ کر اپنے شوہر کے پاس ہی چلی گئی تھی۔ اس دوران انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت سی لڑاکا قسم کی عورت تھی، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ سے لڑا کرتی تھی، لیکن آج اتنی بڑی بات پر ان کے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلا، اور یہی میری حیرت کی وجہ تھی۔ میں اماں کی گود میں ایک بار سر رکھ کر زور و قطار رو رہی تھی۔ وہ مجھے پیار کر کے دلاسے دے رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تمہارا بھائی جگاڑ کر ہی لے گا۔ وہ مجھے پیار کر کے دلاسے دے رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تمہارا بھائی جگاڑ کر ہی لے گا، تمہارا گھر خراب نہیں ہوگا۔ لیکن آج مجھے اپنے گھر کی پرواہ نہیں تھی۔ جو شخص مجھے اتنا پیار کرتا تھا، جس شخص کے خاطر میں نے اپنے گھر والوں سے لڑائی کی تھی، اس شخص نے مجھے کس طرح بولا تھا کہ اگر تم اپنے بھائی سے حق لے کر گھر نہیں آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور جب میں نے اپنے ستیلے بھائی سے یہ ساری وجوہات بتائیں تو اس نے مجھے دھتکارا نہیں تھا، اپنے گھر سے چلے جانے کا نہیں بولا تھا، بلکہ میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ساتھ میں مجھے اس بات کا یقین بھی دلایا تھا کہ میں تمہارے کوئی جگاڑ لگا دوں گا۔ اور یہ سوچ کر آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بل بل بہنے لگے تھے۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ وہ رات برآمدے میں گزاری اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ اگلی صبح میرے لیے کافی روشن ثابت ہوئی۔ صبح اٹھتے ہی گھر میں حلوہ پوری کی مہک آ رہی تھی۔ بھائی میرے لیے باہر سے ناشتہ لے کر آئے تھے اور ہمارے گھر میں بہت اچھا دسترخوان سجایا گیا۔ میری بھابھی کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، جس کو دیکھ کر اجنبے کا شکار ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا اور ساتھ میں آج پہلی بار اس صورت میں مجھے دلاسا دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تمہارا گھر وہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جبکہ میں حیران تھی کہ بھابھی اتنا تبدیل کیسے ہو سکتی ہے۔ ناشتے کے بعد میرے بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے مجھے بیٹھ جانے کا کہا اور الماری کھول کر میرے سامنے کچھ زیورات رکھے تھے جو سونے کے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کل رات جب میں کمرے میں واپس آیا تو تمہاری بھابھی نے کہا کہ تم اس طرح سے برباد ہو جاؤ گے اگر ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ بیٹا، ہم نے تو تمہیں شادی سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شخص تم سے تمہارے گھر اور پیسہ دیکھ کر ہی شادی کرنا چاہتا، لیکن تم نے ہماری بات نہیں سنی۔ خیر، تم سے یہ سب دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ میں تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ تم اپنا گھر برباد نہیں ہونے دو اور یہ زیورات لے جاؤ اور اپنے شوہر کے آگے رکھ دو۔ اس کو یہی کہو کہ میرے بھائی نے گھر کے بدلے مجھے یہ زیور دیے ہیں۔ جبکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میں اپنے بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، لیکن یہ تو بھابھی کا حق ہے، یہ تو انہیں اپنے گھر سے ملا تھا اور یہ باقی آپ نے انہیں چرایا ہے۔ اگر میں ان کے حق پر ڈاکہ ڈالوں تو یہ تو غلط ہے۔ جبکہ اچانک ہی میری بھابھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، بے شک رامین، میں تم سے بہت لڑتی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم سے جھگڑا کرتی ہوں، تمہارے آنے پر منہ بنا لیتی، لیکن یقین مانو تم مجھے بہت عزیز ہو، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بے انتہا پیار کرتی ہوں۔
تم میرے شوہر کی جان ہو، وہ تمہیں اپنی بہن نہیں بلکہ اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ ساری رات تمہارا بھائی تمہاری تکلیف میں آنسو بہاتا رہا، وہ ایک پل نہیں سوئے۔ فجر کے وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ گھر بیچ دیں گے کیونکہ وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ واقعی اگر ہم نے یہ گھر بیچ دیا تو تمہارا میکہ بھی ختم ہو جائے گا اور میرے بچوں کا مستقبل بھی خطرے میں آ جائے گا اور ہم لوگ بھی در بدر ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں نے اپنے تمام زیور تمہارے آگے رکھ دیے، اب تم انہیں بیچ کر اپنے شوہر کا کاروبار کروا سکتی ہو۔ جبکہ میں بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اپنی بھابھی کے گلے سے لگ کر گئی۔ انہوں نے گلے سے لگا کر مجھے واقعی آج بڑی بہن کا سکھ ملا تھا۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا، جبکہ میں اپنے بھائی کے سینے سے بھی لگ گئی تھی، لیکن میں نے وہ تمام زیورات اپنے بھائی اور بھابھی کو واپس کر دیے تھے، کیونکہ میں فیصلہ لے چکی تھی کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزاروں گی جس کا مجھ سے نہیں بلکہ میرے پیسوں سے سروکار ہے۔ میں نے خود خلا کا کیس دائر کیا تھا، جبکہ بھائی نے مجھے لاکھ منع کرنا چاہا، لیکن میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، جبکہ میرے فیصلے پر سب بھی خاموش ہو گئے تھے اور میں نے آصف سے طلاق لے لی تھی۔ ان کا پورا گھر سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں۔ طلاق کے 2 نوٹس جانے کے بعد آصف مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور مجھ سے وعدہ بھی کیا کہ وہ دوبارہ گردم کا مطالبہ نہیں کریں گے، لیکن میں نے ان کی ایک بات نہیں سنی بلکہ انہیں واپس بھیج دیا۔ طلاق ہونے کے بعد مجھے عدت میں بٹھا دیا۔ میری عدت مکمل ہوتے ہی میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ میں شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے بھائی پر ساری زندگی بوجھ بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسی لیے شادی سے پہلے میں نے تمام اپنے مطالبے رکھے تھے کہ جس شخص سے بھی شادی کو ہوگی وہ مجھ سے میرے حصے کا مطالبہ نہیں کرے گا، جبکہ بھائی نے بھی میرے لیے ایک ایسے ہی شخص ڈھونڈا تھا اور اس کے میں بعد میری شادی اس سے کروا دی تھی۔ ان کی بھی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ شخص آصف سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ اس نے مجھے اپنی بیوی ہونے کا مان بخشا تھا، اپنے گھر میں عزت دلائی تھی۔ میں اب پرسکون اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہوں۔